بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے، اپنے خاندان کے ساتھ خوش ہوں گے۔ میری آج جو اس ویڈیو ہے، اس کا مقصد ہے میری ان بہنوں، ان بیٹیوں کے حوالے سے جو میری بہنیں، میری بیٹیاں پریشان رہتی ہیں بچوں کے حوالے سے کہ بچہ جناب اب 3 سال کا ہو گیا، اس کو لکھنا نہیں آتا، 4 سال کا ہو گیا، اس کو پینسل نہیں پکڑنی آتی۔ آج میرا تھوڑا سا یہ موضوع ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بالکل روئی کے گالے کی طرح ہوتا ہے، ایک پلاسٹک کی مولڈیبل چیز ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ ہمارے زمانے کی سختیاں بھی سیکھتا ہے اور اس کا جسم بھی سخت ہوتا جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں، تنومند ہو جاتا ہے۔ لیکن جو میرا موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں کسی پہلوان بچے کی بات کرنا چاہتا ہوں یا میں کسی کمزور بچے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان ماؤں، ان بیٹیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، ان خاندانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جن کے بچے جو ہے وہ جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ ہمارا زمانہ تھا کہ 5-7 سال کا بچہ جب کو پوچھتا تھا نا بھی اسکول بھیجتے ہو، تو ہمارے بڑے کا آگا تھا ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو 7 سال کا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مذاق لگتا ہے، اس لیے کہ اب تو 2-2.5 سال کا بچہ جو ہے وہ کہیں پری نرسری میں جا رہے ہیں، کہیں KG میں جا رہے ہیں، پری اسکولنگ ہو رہی ہے، مونٹیسری ہو رہی ہے۔ اب تو ہمارے خیر بہت ساری اختراعیں پیدا ہو گئی ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے پیدا ہو چکے ہیں معاملات کہ جی ہم بچے کو جو ہے بڑے وقت پہ اسکول بھیجتے ہیں۔ لیکن اس میں اکثر ہمارے خاندان جو ہیں، ہماری فیملیز جو ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں آپس میں۔ اور ہمارے ہاں ایک چیز، سوری میں آپ کو تھوڑا سا تمہید بھی باندھ دوں، ہمارے ہاں ہر معاملہ جو ہے، ہر معاملہ ہماری خواتین جو ہیں، ہماری بیٹیاں بہویں جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، وہ ہر معاملے کو کمپٹیشن کی مد میں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فلاں کا بچے کا قد بڑا ہے، میرے بچے کا قد چھوٹا ہے، فلاں جو ہے اس نے ایسا سوٹ پہنا تھا، ہم نے ایسا سوٹ پہنا تھا۔ میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، چونکہ میں مشاہدہ کرتا رہتا ہوں، بائک پہ جا رہے ہوں، آپ اپنے فیملی کے ساتھ جا رہے ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ جا رہے ہوں، تو جو دوسرا موٹر سائیکل والا جو ہے نا سوار، اس کے ساتھ اگر اس کی فیملی بیٹھی ہوگی نا، تو پیچھے بیٹھی بھی اگلے کی جو دوسرا بندہ ہوگا نا، جو آپ کا مخالف بائک والا ہوگا، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ وہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی عورت ہے، 90% عورتیں جو ہے نا وہ آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کے لباس اور اس کے جو ہے نا پہناوے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوگا، مشاہدے میں آتا ہے کہ کئی عورتیں جو ہے جب ان کو زیادہ جلن ہوتی ہے یا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سر بھی لاتی ہیں، ایکسپریشن بھی دیتی ہیں، لیکن آپ اپنے پیچھے بیٹھی خاتون کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور آپ تو دوسرے بائک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سیم وہی حالت آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی آپ کی جو خاتون خانہ ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہر معاملے میں ایسا ہی چل رہا ہے، یہی موضوع چل رہا ہے کہ جی ہمارا جو ہے کمپٹیشن ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارا وہ معاملہ ہے۔ اسی طرح بچوں کا ہے، اور بہت سارے خاندان جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے جو مقابلے ہے اس میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ جی اس کا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ گھروں میں یہ بڑی بحث ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو میرا موضوع ہے وہ بڑا عجیب سا یہ ہے کہ جی جب خواتین اکٹھی بیٹھتی ہیں تو وہ جب اپنے بچوں کی باتیں کرتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی باتیں سن کے جب گھر میں آتی ہیں نا، تو خاندان میں خامند کو، ساس کو، اپنی نند کو، بھابھی کو کہے گی لو فلاں کا جو بچہ ہے نا ابھی وہ 3 سال کا ہے، ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ڈرائنگ کرتا ہے، ہمارا ڈھگا دیکھو ماشاءاللہ 4 سال کا ہو گیا، پینسل نہیں پکڑنی آتی۔ ابھی کل میں اس کو کلر کروا رہی تھی، میں نے اس کو کہا کہ یہ فل کر دو، یہ آؤٹ لائن سے اس کا کلر باہر جا رہا تھا۔ یعنی کہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ بچوں کا بھی مقابلہ شروع ہے۔ لیکن میں ایک ٹیکنیکل بات بتانا چاہتا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے تقریباً 7 سال کی عمر تک بچے کی ہڈیاں جو ہیں ان کی گروتھ ہوتی ہے اور ان میں وقفہ ہوتا ہے، خلا ہوتی ہے۔
ہڈیاں جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ہڈیاں اس کی ایک دوسرے کے اپنے جوڑوں کے قریب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی گرپ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کا جو ہے نا مشاہدہ بھی کرواؤں گا، میں آپ کو فوٹو بھی شیئر کرتا ہوں کہ جہاں 2 سال کے بچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ہتھیلی میں گیپ ہے وہ 3 سال کے بچے میں نہیں ہے۔ جو 3 سال کے بچے کی گیپ ہے وہ 4 سال کے بچے میں کم ہے، 7 سال کے بچے میں بہت زیادہ کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کا گیپ کم ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا چیز پہ گرفت بنتی ہے، پینسل پکڑنی آتی ہے، اس کو مضبوط کرنا آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں ان کے اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ جی آپ کے بچے کے ہاتھ کی ہڈیاں جلدی مضبوط ہو جائیں، آپ کا بچہ بھی وہ جو پڑوسن کا بچہ ہے اس کی طرح ڈرائنگ کرے تو اچھی کرے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچوں کو ہاتھوں کی ہڈیاں قریب لانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، ان گیپ ختم کرنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کروائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ مثلا انہیں کہیں کہ یہ ڈرائنگ کریں، اس میں کلر کریں، وہ جیسے بھی کرتے ہیں انہیں بتائیں کہ ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ایک اور چیز جو بڑی جو ہے وہ اچھی ہے وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ 2 کپ دے دیں چائے والے یا کچھ اس طرح کے کھلونے دے دیں کہ یہ چینی یہ مطلب یہ پانی جو ہے سوری چینی نہیں دینی ہے، بڑا غلط ہو جائے گا کام۔ پانی جو ہے اس پانی کو اس گلاس میں ڈالیں، اس میں ڈال دیں، اس کو پکڑ کے اس کو بھر دو، اس کو پکڑ کے اس کو بھر دو۔ وہ بچہ کھیلتا رہے گا ادھر ادھر سے، وہ جب وہ ڈالے گا پانی کو چینج کر کے دوسرے برتنوں میں کرے گا اس کی گرفت بڑھے گی۔ بچے کو گرفت بڑھانے کی جو ہے وہ تربیت دیں، ایکسرسائز کروائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا بچہ بھی جلدی ڈرائنگ کرنا شروع کر دے گا، آپ کا بچہ بھی جلدی لکھنا پڑھنا شروع کر دے گا، اس کے بھی ہینڈ رائٹنگ صاف ہو جائے گی، اس کی بھی گرپ بنے گی۔ لیکن خدا کے واسطے آپ پڑوسن کے بچے کو دیکھ کے آئیں کہ جی وہ ڈرائنگ ٹھیک کر رہا تھا، اس کی عمر 4 سال ہے اور آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، وہ ڈرائنگ ٹھیک نہیں کر رہا، آپ تھپڑ مارنا شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں، یہ چیز حل نہیں ہے۔ آپ اس پہ توجہ دیں اور اس میں جو ہے اس کمپٹیشن میں اپنی اولاد کو خراب مت کریں۔ ان کو جب بھی آپ ڈسکریج کریں گی یا جب بھی آپ بات سنائیں گی، ڈانٹیں گی، تھپڑ ماریں گی تو وہ ڈسہارٹ ہوگا، وہ بجائے اس کے دلچسپی پیدا ہونے کے وہ اس چیز سے دور بھاگے گا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے جی۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہاتھوں کی ایکسرسائز کروائیں اور بچوں کی جو ہے وہ فضول میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے اپنے وقت پہ لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں، ان کی اچھی پرورش کریں، ان کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اچھا پاکستانی بنانے کی کوشش کریں، ان کو اچھی تلاوت سکھائیں، اچھی اچھی باتیں سکھائیں، کلمہ پاک پڑھایا کریں، ان کو دین کی باتیں سنائیں کہ کہانی میں بھی یہ مت سنائیں کہ وہ چڑیل تھی، وہ یہ تھا وہ تھا۔ ان کو بتائیں خالد بن ولید کون تھے، حضرت عمر فاروق کون تھے، اللہ کے رسول نے فلاں جگہ پہ کیا کیا، غار حرا میں کیا ہوا، یہ چیزیں کہانی سنائیں۔ ان کا ایک جو پیدائشی طور پہ جو ان کا ذہن کی جو پرورش ہے اس کو انسانیت، فلاح انسانیت اور بہترین اسلام کی طرف لے کے آئیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ان کے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے کہا تھا، فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، گود سے گور تک علم کے طالب رہو۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اگر 4 سال کا ہو گیا اور وہ اپنا نام نہیں لکھ پاتا تو وہ نالائق ہے، نہیں۔ اس کے میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ بہت سارے نالائق بچے جو ہیں وہ بہت بڑے لیڈر بنے، بہت بڑے کارنامے کیے، لیکن خدا کی قسم ہمارے لیڈرز ایسے نہیں بنے۔ ہمارے لیڈرز پڑھ لکھ کے بھی بے وقوف ہیں، نالائق ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر لائق ہوتے تو کسی نہ کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے، کسی بات پہ اکٹھے ہو جاتے اور ہمارا ملک بھی جنت بن جاتا۔ اتنا ہمارے ملک میں، میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اذہان بنائے ہیں، ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، ایسے ایسے جان باز قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں کہ دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارے لیڈرز جنہوں نے ان ذہنوں کو، ان بچوں کو، ان جوانوں کو، ان کی صلاحیتوں کو یوز کرنا ہے، برے کار لانا ہے، وہ صرف ایک ہی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، یہ کرسی میری ہے، وہ تیری ہے، وہ کل میری تھی، آج بھی میری ہے، بس یہی لڑائی ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک ہم سب کو اچھے اچھے کام کرنے کی اور ہمارے بچوں کو اپنے حفظ مان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔